نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم معزز سامعین و حاضرین، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا شروع ہو چکا ہے۔ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا یہ اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے نیک اعمال کی بنسبت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی باقی دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا ان دنوں کے نیک اعمال ان دنوں کے جہاد سے بھی افضل اور بہتر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان دنوں کے نیک اعمال اس سے بھی افضل ہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال لے کر میدان جہاد میں جائے اور پھر کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے بلکہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، تو اس کا درجہ زیادہ ہو سکتا ہے، وگرنہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا یہ اللہ کو باقی دنوں کی بنسبت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا، ان نیک اعمال میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون سے نیک اعمال، ہر قسم کی نیکی، وہ تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، باقی جو اچھے لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر بندہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، وہ سارے اعمال اس میں شامل ہیں۔ باقی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر ذکر زیادہ کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی تسبیحات اور ذکر جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ کیا جائے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 2 بڑی عبادتیں کی جاتی ہیں، ایک تو حج جیسی عبادت اور دوسری قربانی، اور ان دونوں عبادتوں کی اصل بنیاد اور اصل تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہیں کہ خاندان ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعمال اور افعال کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمت بخشی کہ قیامت تک کے لیے ان کو جاری اور ساری فرما دیا۔ حج کے اندر بھی جتنے افعال اور اعمال ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان کے جو کیے گئے اعمال تھے ان کو جاری فرمایا، اور اسی طرح قربانی والا عمل۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا قربانیاں کر کے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ قربانی کے جانور جن جانوروں کے بدن پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، اون، اور وہ بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ قربان کریں تو پھر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ،
اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قربانی کے جانور کے بال گنے جائیں گے اور جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد کثرت کی طرف اشارہ ہے، یا یہ کہہ لو کہ جس طرح قربانی کے جانور کے بالوں کو گننا مشکل کام ہے، ان گنت بال ہیں، اسی طرح قربانی کرنے والے کو بھی ان گنت اور بے شمار نیکیاں عطا فرمائی جائیں۔ وگرنہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا جانور خریدتا ہے لاکھ روپے کا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے کا، وہ جس کو لیلا کہتے ہیں، وہ خریدتا ہے، تو اس کے بدن پر اون کے بال زیادہ ہیں اور بڑے جانور پر بال تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے زیادہ پیسے لگانے والے کو تھوڑا ثواب ملے گا اور تھوڑے پیسے لگانے والے کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، مراد یہ ہے کہ جس طرح بالوں کو گننا یہ مشکل کام ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بال گنیں گے نہیں، بلکہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ نیکی عطا فرمائی جائیں گی۔ اور عرب کے اندر اس طرح محاورے چلتے ہیں کہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے کبھی 70 کا عدد، کبھی 100 کا عدد، کبھی 20 کا عدد، اور کبھی ستاروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کثرت کو، کسی بھی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور ہماری زبان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے کسی ماتحت کو اس نے کوئی غلطی کی، آپ نے اس کو سمجھایا، دوبارہ غلطی کی، دوبارہ سمجھایا، تیسری بار سمجھایا، چوتھی بار، پانچویں بار، حتیٰ کہ آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ یار میں تینوں 70 باری سمجھایا، تینوں 100 باری آکھے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 70 کا عدد پوری مرتبہ کہا یا 100 مرتبہ کہا، مراد کثرت ہے کہ میں نے تجھے اتنی زیادہ مرتبہ سمجھایا لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ منافقین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ منافقین کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، معافیاں مانگیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی اللہ سے معافیاں مانگیں تو اللہ منافقین کو معاف نہیں فرمائیں۔ تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اگر 71 مرتبہ معافی مانگو گے تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، مراد کثرت ہے کہ جتنی بار مرضی اللہ سے معافیاں مانگو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور ستاروں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو آپ تشریف فرما تھے اور آسمان بالکل صاف تھا، جس طرح بارش کے بعد آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، ستارے بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ نبی پاک فرمائیں گے میرے والد، یعنی حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت عائشہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیاں پھر کہاں گئیں؟ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کی نیکیاں اور حضرت عمر کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں، حضرت عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی نیکیوں میں سے صرف ایک رات کی نیکیاں وہ ایک طرف، اور وہ ہجرت کی رات، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشکل راستے سے پیدل چل رہے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے نبی پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر مشکل راستے بلکہ مشکل پہاڑیوں پر چڑھے اور ہجرت کی۔ فرمایا حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں، تو یہ بھی مراد کثرت ہے کہ جس طرح ستارے ان گنت اور بے شمار ہیں،
اسی طرح حضرت عمر کی نیکیاں بھی بے شمار ہیں۔ تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته کانت له حجابا من النار، جو بندہ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا، فرمایا یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا، کہ یہ قربانی کا جانور اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ جب قربانی ان کا جانور قربان ہونے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتکی، اے فاطمہ کھڑی ہو جا اور اپنی قربانی کے قریب جا کر کھڑی ہو اور گواہ بن، اپنی قربانی کی گواہ بن۔ اور فرمایا ان لکی باول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لکل ذنب، قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پر گرے گا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اما انہ یجاء بلحمها ودمها توضع فی میزانک 70 ضعفا، کہ اس جانور کا خون اور اس کا گوشت اور اس کے کھال اور پوست، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن جب تیرے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس ترازو کے اندر ان ساری چیزوں کو رکھا جائے گا، اور ویسے ہی نہیں بلکہ فرمایا 70 ضعفا، 70 گنا بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کا وزن 70 گنا بڑھا کر تیرے ترازو کے اندر رکھا جائے گا تاکہ تیرے نیک اعمال کا پلڑا اور زیادہ باری ہو جائے۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ فضیلت اور خصوصیت بیان فرما رہے ہیں لآل محمد خاصتاً، کیا یہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لآل محمد خاصہ وللمسلمین عامہ، خاص طور پر آل محمد کے لیے اور باقی عام مسلمانوں کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو بندہ قربانی کرے گا، قربانی کے جانور کے خون وہ قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو اور ثواب کی نیت سے قربانی کیا کرو، خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ حقیقت میں زمین پر نہیں گرتا بلکہ فی حرز اللہ کی حفظ و امان میں وہ گرتا ہے، اور گرتے ہی اس کا وہ عمل کا قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل قبول تب ہوگا جب ہماری نیت درست ہو۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کے جانور قربان کرتے ہو، ان قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی، ڈر، خوف اور نیت اللہ تک پہنچتی، کہ کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے، گوشت کھانے کی نیت سے، یا اس نیت سے کہ اگر میں نے قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، یا جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ قربانیاں کرنا چاہتے ہیں اور دل میں اور ذہن میں یہ آ جائے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑے بڑے جانور لا کر، بڑے بڑے مہنگے جانور لا کر ان کی نمائش کرنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو دکھانا، دیکھو جی میں اتنا مہنگا جانور لے کر آیا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ حفاظت فرمائے یہ ریاکاری اور دکھلاوے میں ہے، اور جب دکھلاوا اور ریاکاری آ جائے تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کچھ لوگوں کو علیحدہ کریں گے اور فرمائیں گے تم نے جو نیکیاں کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، جن کو دکھانے کے لیے کی تھی جا کر بدلہ بھی انہی سے لے لو۔ اور دوسری چیز، قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ قربانیاں تب قابل قبول ہیں جب ہمارا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہو، جذبہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہو اور عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم کو بڑے امتحانوں میں آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم سارے امتحانوں میں 100% کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انعام عطا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی تابعداری کیجیے۔ حضرت ابراہیم کو امام بنایا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں کی اولاد چلی، اور قیامت تک جتنے بھی پیغمبر آئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر آئے، آپ علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے ہم ابراہیمی ہیں، حتیٰ کہ مشرکین وہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں سارے مسئلے حل فرمائے اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے فرما بردار مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اور صرف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے قربانی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنی توجہ خالص اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو قربانی بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس میں بھی کسی قسم کا نہ شرک جلی اور نہ شرک خفی، یعنی نہ شرک یہ ہو کہ کسی اور کے نام پر جانور قربان کیا جائے اور نہ دکھلاوے کی نیت ہو، نہ ریاکاری ہو، بالکل کسی قسم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان اور آزمائشیں آئیں، ان امتحانوں کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا۔ سب سے پہلا امتحان اور آزمائش کہ ان کو گھر سے نکلنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور جو گھر چھوڑنا پڑا وہ اسی مسئلہ توحید اور عقیدہ توحید کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبر بنایا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کا پیغام اپنے گھر میں اپنے والد سے شروع کیا، جو بت پرست بلکہ بت فروش اور بت تراش تھا، خود بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا اور خود بھی بتوں کی پوجا پاٹ کرتا، لوگوں سے بھی بتوں کی پوجا پاٹ کروایا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے اس پیغام کو نقل کرتے ہوئے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکتے۔ معبود ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کو ہر وقت سن رہا ہو، آپ کی ہر حالت سے ہر وقت باخبر ہو، آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ جس ذات میں یہ 3 صفتیں ہوں وہ معبود بن سکتا ہے۔ آپ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان میں تو ان میں سے کوئی بھی صفت موجود نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے اللہ کی طرف سے، وہی والا علم
وہ سچا علم ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری تابع داری کرو، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ جب یہ پیغام حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو والد نے جواب میں کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، خبردار باز آ جا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، دور ہو جا مجھ سے لمبی مدت کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری بات نہیں کی، فرمایا سلام علیک، سلام متارکت، آخری سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے اور فرمایا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافیاں مانگوں گا، دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، ایمان کی دولت دے دے۔ انہ کان بی حفیہ، وہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ دعا کر کے یہ الفاظ کہہ کر نکل گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اس مسئلہ توحید کی خاطر آپ کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اسی مسئلہ توحید کی خاطر وقت کا بادشاہ نمرود، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے آگ جلائی، آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے وہاں بھی ان کو سلامت رکھا۔ ایک اور امتحان کہ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، ابھی شیر خوار بچے تھے، دودھ پینے والے، حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آؤ، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے وہاں چھوڑ آئے۔ صفا مروہ کے چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، پانی جب نہیں ملا تھا تو ان چکروں کو ہی اللہ رب العزت نے قیامت تک حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ ایک وہ امتحان، اور جب فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل ساتھ ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، ہاتھ بٹانے کے جب قابل ہوئے، تو قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، اور حضرت ابراہیم نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب سنایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں نے دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور روایات میں موجود ہے کہ 3 دن حضرت ابراہیم کو یہ خواب آیا، تیسرے دن حضرت اسماعیل کو لیا اور خواب پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کو حضرت اسماعیل بھی تیار تھے، فرمایا حضرت اسماعیل نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل بھی آخر بعد میں اللہ کے نبی بنے، ان کو بھی اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ اسی وقت حضرت اسماعیل تیار ہوئے، حضرت ابراہیم نے تیار کیا، اور جا کر اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، راضی ہو گئے اپنا حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا۔ بس قرآن مجید نے اتنا ذکر کیا ہے، باقی یہ اسرائیلی اور تاریخی روایات ہیں کہ پٹیاں باندھی تاکہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی محبت کی وجہ سے حضرت ابراہیم پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی شان کے یہ خلاف ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم اب اگر پٹی نہ باندھیں گے اپنی آنکھوں پر، یا اسماعیل کو الٹا لٹا دیا تاکہ ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ یہ ساری تاریخی اور اسرائیلی روایات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کہا جاتا ہے اس چیز کو، پیشانی کی ایک کنارے کو، یعنی ایک بغل کی طرف لٹایا، الٹا نہیں لٹایا، بغل کی طرف جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے اس طرح لٹایا۔ لیکن جب ذبح کرنے لگے، چھری چلاتے ہیں، ذبح چھری نہیں چلتی، ذبح نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جنت سے جانور بھیجا، فرمایا یہ جانور ذبح کر دو،
جانور ذبح کر دو، ثواب آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا ملے گا، ثواب بیٹا ذبح کرنے کا ملے گا۔ اور اللہ نے پھر خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم پر، بہت بڑا امتحان تھا، جس امتحان کے اندر یہ کامیاب ہوئے۔ ہمارے استاذ یہاں ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ جب ایک پیپر لینے والا اور پیپر بنانے والا، چیک کرنے والا اور دوسرا جو پیپر دیتا ہے، پرچہ بنانے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں نے پرچہ آسان بنایا، لیکن پرچہ دینے والا وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ پرچہ تو بڑا مشکل تھا لیکن میں نے کچھ نہ کچھ حل کر دیا۔ لیکن یہاں دیکھیں امتحان لینے والی ذات اللہ کی ذات، وہ خود فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ پرچہ تو بڑا مشکل تھا لیکن فاتمہن، ابراہیم اس امتحان میں بھی 100% کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ، یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، ذبح کرنے لگے لیکن وہ ذبح نہ ہوئے۔ اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، جانور بھیج دیا، اس کو ذبح کر دیا، فرمایا بیٹا ذبح کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ حقیقت ہے، اسی طرح ہوا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے یا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا، تو پھر یہ سارا واقعہ یہ ڈرامہ بنے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ ہوتا کہ میں اسماعیل کو لے کر جاؤں گا، ذبح کروں گا، وہ ذبح نہیں ہوں گے، جنت سے جانور آ جائے گا، میرا بیٹا بچ جائے گا، تو اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ یہ تو ہمیں بھی آج اگر اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے سے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اس طرح اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ، ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا، ذبح کرنا، لیکن ذبح نہیں ہوگا، میں جانور بھیج دوں گا، اس جانور کو ذبح کر دینا اور تمہیں ثواب بیٹا ذبح کرنے کا مل جائے گا، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس طرح ہوگا تو پھر حضرت ابراہیم کا کوئی کمال نہیں۔ حضرت ابراہیم کا کمال تب بنتا ہے، یہ امتحان اور آزمائش تب بنتی ہے جب یہ مانا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اسماعیل ذبح نہیں ہوں۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں، اور اللہ تو فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ تو معلوم ہوا کل کیا ہونے والا ہے اس کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر تھے وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ قربانی والا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید والے دن جو قربانی کے دن ہیں، ان قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو خون بہانے کے علاوہ، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں، یعنی فرائض کے علاوہ باقی جتنے بھی نیک کام کیے جائیں وہ اپنی جگہ، لیکن قربانی والے دنوں میں خون بہانا جانور کا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی 20-30 ہزار والا جانور قربان نہیں کرتا اور اس کی جگہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو 10-20 ہزار والے جانور قربان کرنے والے کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے، خون بہانا یہی ضروری ہے اور یہی پسندیدہ عمل ہے۔ آج کل جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ قربانی پر لگانے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ اور کام کاج دیکھ لیں، دنیا کے اندر جو بے حیائی پہ اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، کھیل کودوں پہ یا باقی کاموں پر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے، فضولیات اور لغویات پر، ان کو کہیں کہ وہ پیسہ وہاں نہ لگائیں بلکہ غریبوں اور یتیموں پر لگا دیں۔ یہ پیسہ لگانا، قربانی کے جانور اچھے سے اچھا خریدنا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الضحایا الی اللہ اعلاھا واسمنھا، جانور قربانی کے جانوروں میں سے سب سے زیادہ محبوب جانور اللہ کو وہ جانور ہیں جو موٹے تازے ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، اور املحین اقرنین، املحین کہتے ہیں سفید اور سیاہ رنگ والے، یعنی کچھ رنگ سفید کچھ رنگ سیاہ، اور اقرنین بڑے بڑے سینگوں والے، اور ایک روایت میں موجوعین خصی جانور وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفحتہما، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک اس کی گردن پر رکھے ہوئے ہیں، اور خود آپ چھری چلا رہے ہیں، یسمی و یکبر، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، ویذبح بیدہ، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور غالباً آخری سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں کہ 20 دن 40 دن گھر میں کھانا کوئی نہیں پکتا، اور قربانی کا آپ اتنا اہتمام کرتے کہ ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کیے، اور فرمایا یہ 63 اونٹ میری طرف سے ہیں، کہ میری زندگی کے 63 سال تھے میں ان کی طرف سے یہ قربان کر رہا ہوں، اور باقی جو اونٹ ہے وہ میری امت کی طرف سے، ان کو ثواب دیا جائے گا۔ تو اتنا آپ نے اہتمام کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ، قربانی کس پر لازم اور ضروری اور واجب ہے، اس میں قربانی کے اندر 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی پیسہ بینک بیلنس، اور مال تجارت، سامان تجارت، بیچنے کا جو سامان ہے وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، اور 5ویں چیز ہے اس میں ضرورت سے زائد سامان۔ اصل نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یا اس کی مالیت۔ اور 7.5 تولے سونا آج کل زیادہ عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا کوئی نہیں، لہٰذا میرے پاس مجھ پر نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ قربانی لازم ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولے سونے کی جتنی قیمت تھی اتنی ہی قیمت 52 تولے چاندی کی تھی۔ اس وقت ان کی قیمت برابر تھی۔ اس وجہ سے اس وقت یہ 2 نصاب بتائے گئے، بھئی جس کے پاس سونا ہے وہ 7.5 تولے سونا۔ اس وقت چونکہ دراہم اور دنانیر چلتے تھے، یہ جو سکے تھے دراہم وہ چاندی کے ہوتے تھے، اور دنانیر جو ہے وہ سونے کے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی مالیت اور قیمت برابر تھی، اس وجہ سے اس وقت یہ حکم تھا 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی برابر تھی، تو اس وجہ سے 2 نصاب بیان کیے گئے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ آج ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، کہ 52 تولے چاندی زیادہ سے زیادہ وہ 40,000 روپے بنتی ہے، اور 7.5 تولے سونا وہ تو تقریباً 3-4 لاکھ بنتا ہے۔ تو آج کل علماء کرام نے فرمایا کہ اگر تو کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے نہ 1 روپیہ ہے، بالکل کوئی پیسہ کوئی نہیں، اور اسی طرح کوئی سامان تجارت کوئی نہیں، ضرورت سے زائد چیز کوئی نہیں، تو اس پر پھر قربانی یا زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب 7.5 تولے سونا ہو۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس سونا ہو ضرور اس کے پاس تھوڑی بہت چاندی ہوتی ہے، چاندی نہ ہو پیسے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بھئی روزانہ ہو، آج ہیں کل ہیں پرسوں ہیں کسی بھی دن ہو۔ تو جب سونے کے ساتھ چاندی یا پیسے یا سامان تجارت مل جائے تو پھر حکم چاندی والا لگ جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا آج کل اس نصاب کا اعتبار کیا جائے گا جس نصاب میں غریبوں کا فائدہ ہو، اور غریبوں کا فائدہ چاندی والے نصاب میں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اس کے پاس پیسے ہوں یا تھوڑا سا سامان تجارت ہو، ان 4-5 چیزوں کو ملا کر اگر 40,000 روپے کی مالیت بن جائے تو اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہے اور قربانی بھی لازم۔ زکوٰۃ کے اندر 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں: سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور سامان تجارت، اور قربانی کے اندر 5ویں چیز بھی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ گھر کے اندر ضرورت سے زائد ایسا سامان
جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، زائد فرنیچر، زائد بسترے، زائد برتن وغیرہ جو پورا سال پیٹیوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، ان کی قیمت آج کل اگر لگائی جائے تو 40,000 کے تو وہ بن جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 40,000 روپے کی مالیت کا اگر کوئی بندہ مالک بن جائے، چاہے وہ کمیٹیاں پا کے بنے یا خرچہ بچا کے بنے، تو اس پر قربانی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور باقی آج کل اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں ایک جانور، ایک چھوٹا جانور لاتے ہیں، قربانی دی جاتی ہے جی سارے گھر کی طرف سے، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی 2-3 کما رہے ہیں، اور سب کی طرف سے ایک ہی قربانی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ گھر والی بیوی کی طرف سے بھی وہی قربانی ہے، وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا جانور صرف ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اور وہ بھی متعین ہونا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے، والد کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، یا ماں کی طرف سے۔ اور عورتوں کے پاس آج کل کوئی عورت الا ماشاءاللہ کوئی عورت نہیں کہ جس کے پاس کم از کم 1 تولہ سونا نہ ہو، اور 1 تولہ سونا 50,000 کا ہے، اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر عورت پر قربانی کرنا لازم اور ضروری، لیکن یہ یاد رکھیں بیوی کی قربانی بیوی پر لازم ہے، شوہر پر لازم نہیں۔ اور پھر لوگ کہہ دیتے ہیں جی کس طرح قربانی دیں، اس کے بعد صرف زیور ہے، پیسے تو ہے کوئی نہیں۔ بھئی زیور بیچو، زیور بیچ کر زکوٰۃ دی جائے، زیور بیچ کر قربانی کی جائے، جس طرح مرضی کی جائے۔ اور اسی طرح سامان تجارت کے اندر آپ نے کوئی پلاٹ، کوئی مکان، کوئی دکان لے کر رکھی ہوئی ہے بیچنے کی نیت سے، ایک اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت کی جو چیز ہے، وہ گاڑی ہے، مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ یا قربانی نہیں، اس کی مالیت کا اعتبار نہیں۔ جو چیز آپ نے آگے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کی مالیت اور قیمت کا اعتبار لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں بھی۔ زکوٰۃ میں جتنی بھی جائیداد اور مالیت ہو، سب کو ملا کر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ، اگر 40 لاکھ روپے مالیت ہے تو 1 لاکھ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ باقی قربانی میں تو آپ کو اختیار ہے کہ چھوٹا جانور ذبح کر لیں یا بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں، لیکن اگر آپ کو اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہوئی ہے تو آپ بڑے جانور ایک کریں، زیادہ کریں، وہ اللہ آپ کو جتنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔